بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی 29 تاریخ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 5 سال اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 4 سال 2 ماہ کی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس کر فارغ ہوتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جائے نماز بچھایا تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اوپر لیٹ گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھنے کو کہا۔ شہزادے مچل گئے اور یوں کہنے لگے، امی جان صبح عید ہو جائے گی، عید کے روز لوگوں کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمیں بھی نئے کپڑے منگوا کر دیں۔ سلطنت صبر و رضا کی ملکہ معظمہ اور مملکت فقر کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہل گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو سینے سے لگا کر فرمایا، میرے چاند مجھے نماز تو پڑھنے دو، کل تمہیں نئے کپڑے منگوا دوں گی۔ شہزادے کہنے لگے، امی جان کل تو عید ہے، کپڑے اگر کل آئیں گے تو سلیں گے کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فکر نہ کرو میرے چاند، دردی تمہارے سلے سلائے کپڑے لائے گا۔ اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور یوں عرض کی، اے کل کائنات کے خالق، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری کنیز نے بچوں سے صرف اس لیے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ میرے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ فاطمہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یا اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ یا رب العالمین، میں نے تیری رحمت کے سہارے بچوں سے نئے کپڑوں کے آنے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یا اللہ میرے وعدے کو پورا فرما دینا۔ پھر اس کے بعد افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، عید کا چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں منادی ہو رہی تھی کہ صبح کو عید الفطر ہوگی۔ تمام لوگ عید آنے کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بچے ابھی سے عید کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رات کو سوتے وقت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں نے پھر اپنا وعدہ امی کو یاد دلا دیا۔ خاتون جنت پہلے سے شب بیدار تھی، پوری رات نوافل میں بسر کی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہی تھیں کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون ہے؟ تو آواز آئی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درزی ہوں، شہزادوں کے کپڑے لایا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعانت غیبی سمجھ کر کپڑے وصول کر لیے۔ بہت خوبصورت اور قیمتی لباس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچوں کو کپڑے پہنا رہی تھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نئے جوڑے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیٹی یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان ایک درزی دے گیا ہے، میں نے دونوں شہزادوں سے نئے کپڑوں کا وعدہ کر لیا تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جانتی ہو وہ درزی کون تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درزی بن کر آنے والا جبرائیل علیہ السلام تھا اور یہ جوڑے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لایا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تشکر و امتنان کے آنسو آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے فاطمہ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمانے لگے۔
مہار کے بدلے زلفیں ہاتھوں میں دے دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر سوار دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر سوار ہو جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ جامعہ ترمذی اور دیگر کتب احادیث میں منقول ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا، میرے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے بچوں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت تطہیر لے کر نازل ہوئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک و پاکیزہ رکھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سا خیبری لے آؤ، یہ ایک بڑی ابا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے داہنے طرف، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بائیں طرف اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو زانوؤں پر بٹھایا اور یہ ابا سب پر ڈال دی۔ اپنے بائیں ہاتھ سے ابا کو سختی سے تھاما اور سیدھا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر 3 بار فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت اور میرا خاندان ہے، جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، ان سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھ اور انہیں پاک رکھ۔ میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا جو ان کے ساتھ جنگ کرے اور اس سے میری صلح ہے جو ان سے صلح رکھے، اور دشمن ہوں اس کا جو ان سے عداوت رکھے۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات اور سبق آموز کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔